الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلا کہ آپ لوگ عمرہ کا سفر کرنے جا رہے ہیں، تو اس لیے ایک پیغام دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ 5 اہم پیغامات ہوں گے، انہیں دھیان میں رکھیے اور عمرہ کر کے خیر و خوبی کے ساتھ لوٹ کر آئیے، یہی میری دلی دعا ہے آپ کے لیے۔ پہلا پیغام، جہاں جا رہے ہیں اس کی اہمیت کو دھیان میں رکھیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حرمین شریفین، دنیا کی سب سے افضل دھرتی، اس سے بہتر دھرتی کوئی نہیں پائی جاتی، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسایا تھا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، جہاں پر صحابہ کرام کے ایمان لانے کی قربانیاں پائی جا رہی ہیں، جہاں پر آپ اگر 1 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ یہ بات دھیان میں رکھیے۔ پھر مدینہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے، جہاں پر ایک نماز 1,000 رکعت کے برابر ہے، اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو اس سرزمین کی اہمیت کو دھیان میں رکھیے۔ بہت سارے لوگ زندگی بھر تمنا لیے رہتے ہیں اور ان کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کو وہاں جانا نصیب ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر، سچی توبہ کیجیے۔ سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق۔ اللہ کے حق کی شروعات ہوتی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور میری یہ عبادت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، اور یہی 2 چیزیں ہیں عمل کی قبولیت کی شرطیں۔ یعنی ایک اللہ کے لیے عبادت، اور عبادت کا طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جب ہم زبان سے یہ چیز بول لیتے ہیں دل میں اتار کر کے، تو چونکہ ہم نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہماری یہ عبادت کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اب ہمیں کرنا بھی ہوگا۔ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ سچ ہوگا، جھوٹ ہو جائے گا۔ آئے دن ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے۔ جب ہم اتنے پاک دھرتی پہ جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، نمازوں میں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کے حق میں کوتاہی ہوئی، بندوں کے حق میں کوتاہی ہوئی، تو اس سے ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ اور توبہ کی قبولیت کے لیے شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ہم چھوڑ دیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر ہم شرمندہ ہوں، اس گناہ پر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھیں۔ نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے تو اب جا رہے ہیں اتنے عظیم سفر پر، آنے کے بعد پورا پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ عمرہ کی کیا اہمیت ہے؟ اگر رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں کہا، او حجۃ معیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کتنا اجر اور ثواب آپ حاصل کر رہے ہیں رمضان میں عمرہ کر کے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اس بات کو دھیان میں رکھیں، اور عمرہ کے لیے 4 اہم کام ہیں جنہیں کرنا ہوگا۔ پہلے نمبر پر آپ کو احرام باندھنا ہے میقات سے، ٹھیک ہے؟ احرام باندھیں گے کہاں سے؟ میقات سے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے۔
کتنا؟ 7 چکر لگانا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا سے مروہ تک 1 اور مروہ سے صفا تک 2، کتنے ہو گئے؟ 7 چکر لگانے۔ اس طریقے سے صفا سے شروعات ہوگی اور مروہ پر ختم ہو جائے گا۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے سر کے بالوں کو حلق کر لیں یا چھوٹا کر لیں۔ یہ بس 4 کام ہیں۔ کون کون سا؟ احرام باندھنا ہے میقات سے، دوسرے نمبر پر طواف کرنا ہے، 7 چکر لگانا ہے خانہ کعبہ کا، تیسرے نمبر پر صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ، چوتھے نمبر پر بال کٹوانا ہے، بال حلق کرا لینا بہتر ہے، اگر نہیں تو بال چھوٹا کرا سکتے ہیں۔ یہ تیسری اہم چیز ہوئی کہ آپ عمرہ کا سفر کر رہے ہیں اور رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے، اس لیے عمرہ کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور گروپ میں ہم نے عمرہ کا طریقہ بھی بھیج دیا ہے، اس کو دھیان میں رکھیں گے۔ چوتھی چیز جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ عمرہ کے سفر میں ہیں، اس لیے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں، عمرہ کا سفر کر رہے ہیں، اس لیے اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہوتے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا پاتے ان سے۔ ایک صحت ہے اور دوسرے نمبر پر فرصت ہے۔ ہم کو فرصت ملی ہوئی ہے، آپ باضابطہ چھٹی لے کر کے جا رہے ہیں، کام کو نظر انداز کر کے جا رہے ہیں اتنے عظیم سفر پر، تو وہاں کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں۔ یہاں سے نکلیں گے تو یہ لمحہ شروع ہو جائے گا، وہاں سے آنے تک بہت قیمتی لمحات ہوں گے آپ کی زندگی میں، ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیے۔ اگر ہم نے فوٹو کھینچنے میں، مارکیٹنگ کرنے میں، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گنوا دیا تو بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیے۔ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ وہاں نفلی نمازیں پڑھیں، اسی طریقے سے ذکر کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے توبہ اور استغفار کریں، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت اگر نہ کرنا جانتے ہوں تو کوئی بات نہیں، عہد کر کے جائیں، اس سفر پر جا رہے ہیں کہ ہم عمرہ سے آئیں گے تو قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے، اور ابھی جب کہ ہم جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سن کر کے بھی وہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اہم چیز ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ آخری جو 5ویں بات ہوگی وہ یہ ہے کہ وہاں پر ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ شرک۔ شرک کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے تعلق بنانا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اگر شرک آ گیا تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں چھلا دیکھتے ہیں، پوچھا کہ یہ کیوں باندھ رکھے ہو؟ دھاگے کچھ لوگ باندھتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، پوچھا کیوں باندھ رکھے ہو؟ اس نے کہا من الواہنہ، ایک بیماری کی وجہ سے میں نے باندھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا انزعھا فإنھا لا تزیدک الا وہنا، اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی۔ اگر اسے پہنے ہوئے وفات پا گئے، مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھا ہمارا اسلام، پیارا اسلام کتنا ہم کو بچاتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق باندھیں، اسی سے لو لگائیں۔ اتنے عظیم سفر پہ جا رہے ہیں، اس لیے ہمارا تعلق صرف رب سے ہونا چاہیے۔ دوسری اہم چیز کیا ہے کہ ہر قدم پر ہم دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں پایا جاتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں۔ اخلاص، وہ کام صرف اللہ کے لیے ہو، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، واہ واہی نہیں ہونی چاہیے، وہ کام اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ کس کا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ کام ہے، تبھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہم اپنی زندگی میں اتار کر جائیں، ہم اس سفر کی اہمیت کو دھیان میں رکھیں کہ حرمین کا سفر کر رہے ہیں، سچی توبہ کریں، حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب رمضان میں عمرہ کریں گے تو آپ کو حج کا ثواب ملے گا، اس لیے اس اہمیت کو دھیان میں رکھیں، عمرہ کا طریقہ سیکھ لیں، اور راستے میں بھی ایک ایک چیز کو یاد کر کے جائیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہمارا یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان ہوگا، ہمارا یہ عمرہ ہماری زندگی کے لیے یادگار عمرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمرہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سفر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔